حضرت اولیاء کے سامعین السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقبت تذکرۃ الاولیاء کتاب صفحہ نمبر 42۔ آپ پردہ نشینوں کی مخدومہ خاصان خداوندی سوخت عشق قرب الہی کی اصیغہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی۔ اگر محترس یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اسی لیے روز محشر تمام محاسبات صورت کے بجائے نیت پر ہوگا۔ لہذا جو عورت ریاست کو عبادات میں مردوں کے بھی آگے چلے جائے، ایسی عورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پیدائش وجہ تسمیہ۔ ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ کر لاؤ تاکہ گھر میں روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کے گھر میں آ کے کہہ دیا، دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں سرکار دو عالم حضور اکرم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و تشفیع دیتے ہوئے فرمایا، تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے امت محمدیہ کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پہ یہ تحریر لے کر جا کہ تو ہر یوم کو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہذا بطور کفارہ حامل حضرت کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا، حضور اکرم کی یاد آوری کے لیے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے معطل کر دیں۔ یہ چنانچہ انہوں نے 400 دینار لے کر ضروریات کا سامان خرید لیا۔ جب رابعہ بصری نے ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی 3 بہنیں بھی آپ سے جدا ہو گئی۔ آپ بھی ایک سمت کو چل دی، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے دینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر زور سے رونے لگی۔ اسی وقت آپ نے سر وجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ میں بے یار و مددگار پہلے سے ہی تھی، اور حال بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ سننے والوں نے سنا کہ اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے مرتبہ حاصل ہوگا، مقرب ملائک بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئی، اور آپ کا معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی، رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت گوشے میں آپ کو سر وجود پایا، اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فراز دیکھا، اور جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہم وقت تیری عبادت میں گزارتے، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہے۔ یہ سن کر آپ کا مالک پریشان ہو گیا، اور عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت میں لینے کے بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی، اگر آپ یہی قبول فرمائے تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ کہیں جانا چاہتی ہیں تو بتا دیں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئی اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئی۔ آپ شب و روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی، اور گاہے گاہے حسن بصری کے وعظ میں شریک ہوتے رہتی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابتدا میں
آپ سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدا بھی بہت نجیب تھا۔ جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے میں مر گیا۔ دیکھ کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کیا۔ یہ سن کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اسی وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ایک نادر عاجز کے ساتھ کیا یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کرے، پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالے اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہو پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو گئی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصے دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے بچشمِ خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی برکات دعا سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابا میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی۔ میں اس لیے گرفت ہوں کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا، لہذا میں تجھ سے بلا وقت ملاقات کی ممتنی ہوں۔ چنانچہ بلا واسط اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کو کوئی دور پر ڈالا تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ دوبارہ حج کیا۔ بہرحال یقین کی دولت دو بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دے تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا، اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دی۔ در اثنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ ہی وقفے کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی۔ عرض کیا، یہ میری ملکہ نے بھجوائی ہے، اور جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو تعداد میں 18 تھی۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا، شاید تجھے غلط فہمی ہوئی، یہ روٹیاں میری نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی۔ لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا، یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہے، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دی۔ اور جب کنیز نے اپنی ملکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لی، اب مہمانوں کے سامنے رکھا، وہ ماہوں حیرت خو ہو کر دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اور جب فراغت تام کے بعد رابعہ بصری سے واقعے کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تم بھوکے ہو، اور جو گھر میں تھا حاضر کر دیا۔ اسی دوران سائل آ پہنچا، دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ سے عرض کیا، تیرا وعدہ 1 کے بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے۔ لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا اس میں ضرور کوئی سہوا ہوا ہے، اس لیے میں نے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ ایک مرتبہ نکاح نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اس دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہ آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی نظر آ گیا، لیکن اس نے باوجود حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، پھر راستہ بند ہو گیا، اور اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا، ہر مرتبہ راستہ نظر نہ آیا، حتیٰ کہ اسے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اسی وقت سے شیطان اس کے پاس نہیں پھٹک سکا۔ پھر تیری کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے؟ ایک دوست موخواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی یوم سے کچھ نہیں کھایا، جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی گھر میں پیاز نہیں تھی، اس نے اپنے پڑوس سے پیاز مانگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، میں تو برسوں سے اللہ سے عہد کیے ہوں کہ تیرے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کرو گی، لہذا اگر پیاز نہیں تو کوئی حل نہیں۔ ابھی آپ کا جملہ پورا نہیں ہوا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں چھلی ہوئی پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے صرف کچھ روٹی کھا لی۔ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئی اور تمام صحرائی جانور آپ کے گھر جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت خواجہ حسن بصری وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور فرار ہو گئے۔
حسن بصری نے حیرت زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں فرار ہو گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ مقام ولایت۔ ایک مرتبہ آپ حضرت حسن بصری کے مکان پر پہنچی تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ تھا کہ اشکوں کا پرنالہ بہہ پڑا۔ رابعہ بصری نے کہا اگر آپ کی یہ گرجا ورزی فریب کارانہ ہے تو اسے بند کر دو تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحرگیر موزن ہو جائے کہ اگر اس کی پہنائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کر دینے میں قدرت کامل حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں سن حسن بصری بار خطار ہوئی، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک روز جب رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھی تو اچانک حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلے بچھا کر فرمایا آئے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ لیکن رابعہ نے جواب دیا اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ نے اپنے مصلے ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کے معمولی سی مچھلیاں بھی کر سکتی ہے، اور جو میں نے کیا وہ حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت رابعہ بصری مکمل شب و روز حضرت رابعہ بصری مکمل ایک شب و روز حسن بصری کے یہاں مقیم رہی اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، لیکن حسن بصری کہتے اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابعہ عورت، اور ہاں اسی واپسی پر میں نے خود کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی گم کر کے۔ پھر حضرت حسن نے سوال کیا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ جواب دیا بے ماہیت و کیفیت۔ ایک دفعہ حسن بصری نے آپ سے فرمائش کی مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بالواقع حاصل ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے دو روم میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گی اور بات وحدانیت کی منافی اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اسی کے بعد سے میری تمام راہیں کشادہ ہوتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا آپ ایک شیریں بیانی تو اس قبل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگراں مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظہ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے ہی باہر نکال دیتی اور جو باہر ہے اسی کو اندر جانے دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمدرفت کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگاہ دقا کی نہیں۔ حضرت صالحہ عامر اکثری فرمایا کرتے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے کسی کو ہائے غم ہائے غم ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا ہائے غم نہ کہو بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو، کیونکہ اگر تم میں غم نہ ہو تو تمہیں بات کرنے کی شکت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی بندھے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ اس نے کہا 30 سال۔ پھر سوال کیا تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں اور ایک یوم مرد میں شکایت کی پٹی باندھی؟ آزمائش۔ بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی اور شرف نبوت صرف مردوں کو ہی کیوں حاصل ہوا؟ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر فخر و تکبر ہے اور لا حاصل ریاکاری مبتلا۔ فرمایا تم تو لوگ وجہ کہتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدا کا دعویٰ کیا ہے؟ اور کیا کوئی عورت بھی مہنس ہوئی ہے جبکہ سینکڑوں مرد مہنس پھرتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ علیل ہو گئے اور وجہ مرد دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو
बारी ताला ने इजहार नाराज़गी फरमाया और उसी का गुस्सा बस मेरे मर्ज का पास है। हज़रत हसन बयान करते कि जब मैं आपकी मिजाज पुरश के लिए हाजिर हुआ तो बसरा का एक रईस आपके तने पर रुपयों की थैली रखे हुए मसरूफ़ गिरिया था और कहता जाता कि मैं ये रकम राबिया की खिदमत में बतौर नजराना पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कभी कबूल नहीं फरमाएंगे, लिहाजा अगर आप सिफारिश कर दे तो शायद हासिल हो जाए। चुनाचा हसन बसरी अंदर पहुँच कर इस्तेदादा पेश की, लेकिन राबिया ने फरमाया मैं जिस खुदा शनासी हो गई हूँ उस वक्त से मखलूक से लेना और मेल मिलाप थर कर दिया है। आप खुद ही सोचें कि जिस रकम के मुतालिक ये भी नहीं कि वो जायज़ है या नाजायज़, मैं इसे कैसे कबूल करूँ। हज़रत अब्दुल वाहिद आमिरी बयान करते कि एक मरतबा मैं और हज़रत सूफियान राबिया बसरी की मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुए तो कुछ ऐसे मरूब हुए कि लब कुशाई की हिम्मत ही न हो सकी। हत्ता कि राबिया ने खुद ही फरमाया गुफ्तगू कीजिए, तो हम दोनों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आपका मर्द दूर फरमाए। राबिया ने अर्ज़ किया कि मर्द तो खुदा ही अता करता है और उसकी अता करदा शय का शिकवा कैसा। हज़रत मालिक बिन दीनार कहा करते थे कि मैं एक मरतबा बकर से मुलाकात राबिया के यहाँ पहुँचा तो देखा एक टूटा हुआ मिट्टी का लोटा था जिससे आप वजू करती और पानी पीती, और एक बोसीदा चटाई जिस पर पंड का तकिया बनाकर इज़्तिरार फरमाती। मैंने अर्ज़ किया मेरे बहुत से अहबाब मालदार है, अगर इजाज़त हो तो इनसे कुछ तलब कर लूँ। आपने सवाल किया कि मुझे और तुम्हें दौलतमंदों को रिज़्क़ अता करने वाली एक ही ज़ात नहीं, तो फिर क्या दरवेशों को उनकी गुर्बत की वजह से इस ज़ात ने फरामोश कर दिया, अमरा को रिज़्क़ देता रह गया। मैंने अर्ज़ किया नहीं ऐसा तो नहीं। फरमाया जब वो ज़ात हर फर्द की ज़रूरत से वाकिफ़ है तो हमें याद दहानी की क्या ज़रूरत, हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। हज़रत हसन बसरी, मालिक बिन दीनार और शफीक मल्ली एक मरतबा राबिया बसरी के मकान पर सदक़ो सफ़ा के मौजू पर तबादले ख़याल कर रहे थे। हसन बसरी ने फरमाया जो ग़ुलाम अपने आका के ज़र्ब को नाकाबिल बर्दाश्त तस्वुर करे वो दावे सदाक़त में कज़ाब है। ये सुनकर राबिया बसरी ने कहा ये खुद पसंदी का आइनेदार है। फिर शफीक बल्ग़ी ने फरमाया कि जो ग़ुलाम अपने आका की सर पर शुक्राना अदा न करे वो अपने दावे सदाक़त में झूठा है। इस पर राबिया बसरी ने फरमाया सादिक़ होने की तारीफ़ कुछ इससे और ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए। फिर मालिक बिन दीनार ने सदक़े की तारीफ़ में फरमाया जो ग़ुलाम अपने आका की ज़र्ब में लज्जत महसूस न करे इसका दावे सदाकत बातिल है। लेकिन राबिया बसरी ने फिर दोबारा यही फरमाया इससे भी अफजल व आला कोई तारीफ़ होनी चाहिए। ये कहकर आपने सदक़े की ये तारीफ़ बयान की जो मालिक के दीदार पर अपने ज़ख्मों की अज़ियत फरामोश न कर सके वो अपने सदक़ों की दावत में झूठा है, सदाकत में झूठा है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि दीदार खुदाबंदी में शिकल शदीद तकलीफ़ को फरामोश कर देना कोई ताज्जुब की बात नहीं। जबकि हुस्न यूसुफ को देख कर मिस्री औरत ने अपनी उंगलियां तराश ली और तमन्नाए दीदार में तकलीफ का कतन एहसास न हुआ। मशाइखीन बसरा में से एक शेख आपके यहाँ जाकर सिराने बैठे हुए दुनिया की शिकायत करने लगे तो राबिया बसरी ने फरमाया गालिबन आपको दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जो शख्स जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी बहुत करता है। हज़रत हसन बसरी शाम को ऐसे वक्त राबिया बसरी के यहाँ पहुँचे जो चूल्हे पर सालन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनकर फरमाने लगी कि ये बातें सालन पकाने से कहीं बेहतर है। और नमाज मगरिब के बाद जब हांडी खोल कर देखा तो सालन खुद ब खुद तैयार हो गया। चुनाचे आपने और हसन बसरी ने साथ मिलकर गोश्त खाया और हसन फरमाते हैं कि ऐसा लजीज गोश्त मैंने ज़िंदगी भर नहीं खाया गया। तो ये थे हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के वाक़यात तज़किरतुल औलिया किताब से सफ़ा 46 से 53 तक। अल्लाह से दुआ है कि हमसे बयान करने में जो भी गलती हुई हमें माफ़ फरमा, और आप लोगों से इल्तिजा है कि हमारी वीडियो के लिंक को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।